السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل ذی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل میلاد اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 1000 سال قبل یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو تبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب یہ سفر پہ نکلا کرتا تو سینکڑوں کی تعداد میں اس کے ساتھ گھڑ سوار ہوتے تھے، سینکڑوں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور حکماء اطباء کی ایک مخصوص تعداد اس کی معیت میں ہوتی۔ 400 کے قریب علماء اس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور جس جگہ جا کر کے یہ رکا کرتا تھا پورے کا پورا شہر قصبہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا اور اس کی تعظیم اور پروٹوکول کے لیے آگے بڑھا کرتا تھا۔ یہ سفر کرتا ہوا سرزمین مکہ مکرمہ پہنچا تو کوئی بھی شخص اس کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوا، اور کوئی بھی اس کے پروٹوکول استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ یہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بادشاہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے، جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی ہیبت اور جلالت کو دیکھا ہوا ہے وہ بلا تیرے روب سے کیسے مرغوب ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا اگر یہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے تو نعوذ باللہ میں کعبۃ اللہ کو مسمار کر دوں گا۔ جب اس نے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی ناک سے بدبودار رطوبت بہنے لگی، اتنی بدبودار کہ اس کے قریب قریب جتنے بھی لوگ تھے اس کو چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ میدان میں تنہا کھڑا رہا، حکماء نے اس کا علاج معالجہ کیا لیکن افاقہ نہیں ہوا، تو حکماء نے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی راہ کو لیا۔ اب اس کے ساتھ جو علماء تھے ان میں سے ایک عالم ربانی آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے اس مرض کا تعلق زمین کے ساتھ نہیں بلکہ آسمان کے ساتھ ہے۔ تیرا یہ مرض جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ کہا مجھے شفا کیسے نصیب ہوگی؟ کہا بادشاہ تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تجھے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب 8 9 10 ڈاکٹروں پہ مشتمل ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا جائے اور وہ مختلف لیبارٹریوں سے مختلف ٹیسٹ بھی کروا لیں لیکن بیماری پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، اس کے اوپر کنٹرول نہ ہو، قابو نہ پایا جا سکے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہمیں صرف دعا کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت بھی ہے، اور پھر ہمیں مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے
کیونکہ بڑی ساری بیماریاں ہیں جن کا علاج میرے مالک نے مصلے میں رکھا ہوا ہے، بڑی ساری تکلیفیں پریشانیاں ایسی ہیں جن کا علاج میرے مالک نے آنسوؤں میں رکھا ہوا ہے، جن کا تعلق میرے مالک نے توبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جب اس نے توبہ کی تو اس کی ناک سے بہنے والی رطوبت فوراً رک گئی، اپنی پہلی والی کیفیت میں آیا، کعبۃ اللہ کی ہیبت جلالت سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے خدام کو بلایا، درم و دینار دیے، اشرفیاں دیں، پہننے کے لیے لباس دیا اور آگے چل نکلا۔ سفر کرتا ہوا یہ سرزمین حجاز پہنچا تو جتنی دیر رکنا تھا رکنے کے بعد جانے لگا تو اس کے ساتھ جو 400 علماء تھے انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بھئی میری ماہیت میں اور میرے ساتھ تم سفر کرتے ہو، پھر کیوں مجھے تنہا چھوڑ کے تم یہاں پہ رہ رہے ہو؟ اس زمین کو میری ذات پہ کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ تو جذب القلوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کی مٹی کو پکڑ کے کہا کہ بادشاہ ہمیں اس مٹی سے آخر الزمان پیغمبر محمد عربی کی خوشبو آتی ہے۔ تینوں چم چم اکھیاں دے نال لاواں، تینوں چم چم اکھیاں دے نال لاواں، نالے صدقڑے جاواں، نی مٹی مدینے دیے۔ میرے رسول ایک غزوے سے واپس پلٹے نا تو گھوڑے کے سموں سے گرد و غبار اڑا، صحابہ نے اپنے منہوں پہ کپڑا رکھا تو میرے رسول نے فرمایا داہو، اس کپڑے کو ہٹا دو، وہ وقت گزر گیا جب یہ یسرب ہوا کرتا تھا، بیماریوں کا گھر، اب تو میرے مالک نے مدینے کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اگر تم آخر الزمان پیغمبر کے انتظار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر یوں نہیں۔ اس نے ان علماء کے لیے 400 مکانات تعمیر کیے، چمڑے کے ٹکڑے پہ سلام لکھنے کے بعد عرض کرتا حضور میری زندگی میں تشریف لائے تو میں آپ کی نصرت بھی کروں گا، تائید بھی کروں گا، کلمہ بھی پڑھوں گا۔ اگر میری زندگی میں تشریف نہ لائے تو حضور آپ میری ایمان پہ گواہ رہنا۔ اور یہ چل نکلا۔ یہ 400 لوگ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل میرے رسول کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم آج سے تقریباً 4000 سال قبل صحن حرم میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے مالک اب تو میری آنکھیں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، کائنات میں محمد عربی کو مبعوث فرما بھی دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے رسول کی آمد سے تقریباً 571 سال قبل کھڑے ہو کر کے دعا مانگتے ہیں اور لوگوں کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اب میرے بعد وہی تشریف لائے گا جس کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا نہیں مانگتے کوہ طور پہ کہ مالک تو نے مجھے تورات عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، تو نے مجھے رسالت و نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر سر طور تو مجھ سے کلام بھی فرماتا ہے، مالک ایک اعزاز مجھے یہ بھی عطا فرما دے کہ میں تیرے رسول محمد عربی کا امتی بن جاؤں، اپنے رسول کا امتی ہونے کا شرف بھی مجھے عنایت فرما دے۔ اچھا یار، حضرت زید بن عمر بن نفیل یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی غار حرا کی بلندیوں پہ گزار دی، صرف اس لیے کہ اس نے کتب سماویہ میں پڑھا ہوا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر غار حرا میں ہوگا، جبریل آ کر کے اقرأ باسم ربک الذی خلق کا نغمہ سنائیں گے، اور یہ غار حرا میں حضور کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میرا بچپن کا زمانہ تھا تو میں مکہ مکرمہ کے بازار میں کھڑا تھا، یہ شخص غار حرا سے اتر کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ عامر بن ربیعہ تیرے بچپن کے ایام ہیں اور میں موت کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، پتہ نہیں کب موت آ کر کے مجھے دبوچ لے اور میں اپنی سانسوں کو بکھرتا ہوا دیکھ لوں، میرے
مقدر میں اس پیغمبر کی زیارت نہیں ہے اور میری آنکھوں کو یہ شرف لگتا ہے نصیب نہیں ہوگا۔ کہا کس پیغمبر کی تو بات کر رہا ہے؟ زید بن عمرو بن نفیل کہتے ہیں کہ میں نے کتب سماویہ میں آخر الزمان پیغمبر کا تذکرہ پڑھا ہے، جس زمانے میں تشریف لائے گا اس زمانے کی علامات اسی زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ اگر تیری ملاقات ہو تو عرض کرنا کہ حضور زید بن عمرو بن نفیل سلام عرض کرتا تھا اور غار حرا کی بلندیوں پہ زندگی آپ کے انتظار میں گزار کے گزر گیا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ مجھے بتا اس نبی کو میں کیسے پہچانوں گا، تو اس نے حضور کا کچھ حلیہ بیان کیا۔ کہ عامر بن ربیعہ جب تو اس نبی کو دیکھے گا نا تو اس کا قد بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ قصیر بھی نہیں ہوگا، پست قامت کا مالک بھی نہیں ہے اور دراز قد و قامت کا مالک بھی نہیں ہے، بلکہ رسول کو میرے مالک نے میانہ قد عطا فرمایا ہوگا۔ امام سیوطی نے یہاں پہ لکھا ہے اگرچہ میرے رسول کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن جب صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے ان میں دراز قد و قامت کے صحابہ بھی موجود ہوتے، حضرت عباس بن عبد المطلب، میرے حمزہ، عمر بن خطاب، اس کے باوجود میرے رسول کے کندھے صحابہ کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ اس نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ اس کی آنکھیں اشکل العینین، دونوں آنکھوں میں قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوں گے۔ اگر یہ مشکل لگے تو سوکھے انداز میں میں اپنے شیخ کے انداز میں کہوں گا کہ اس نے کہا ہوگا کہ جب تو اس کی آنکھوں کو دیکھے گا تو تجھے کہنا پڑے گا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، آنکھ اگڑے تے انج پہ جا پہ جویں میں خانہ کھل جاوے۔ پھر کہا جب تو اس کے بالوں کو دیکھے گا نا بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں ہوں گے اور ان کے اندر بہت زیادہ خم بھی نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے بالوں میں اتنا خم ہوگا جیسے جو وہ عید کے ہلال میں خم ہوا کرتا ہے۔ حضور کی زلفوں کو عید کے چاند سے اس نے تشبیہ دی۔ یار اگر یہ بھی آپ کو ذرا اوکھا لگے تو سوکھا انداز کہ می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں تے صاحب ادھر ہی قبلہ بنیو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں، جیو کھولے پیچ زلف دے آتے راہی راہ پل جاوے۔ اور اللہ حضرت نے جو حضور کی زلفوں کا نقشہ بیان کیا، آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، کہ جب حضور مانگ نکالتے تھے نا اور زلفیں دائیں بائیں چھٹ جاتی تھی اور درمیان سے سر مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی، یہاں پہ ایک شخص نے لکھا اور حد کر دی، کہا کہ حضور علیہ السلام جب اپنے چہرے سے زلفیں ہٹاتے تو ایسے لگتا تھا جیسے حضور کی زلفیں آسمان پہ چھانے والی کالی گٹا ہے اور حضور کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور جب زلفیں چہرہ رسول سے ہٹتی تو ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کی کالی گٹاؤں میں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ اچھا پھر اللہ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں حضور کی زلفوں کو وہ رات کہا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اور پھر سر مبارک کی سفیدی کہا کہ جب حضور کی زلفوں سے مانگ نکلتا تو ایسے لگتا تھا جیسے لیلۃ القدر میں فجر کا سبیتا طلوع ہو رہا ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کہا جب تو اس کے چہرے کو دیکھے گا نا کل قمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اچھا یار یہ 14ویں رات کا چاند جیسے روشن ہوتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ نے اس سے بھی آگے کی بات کر دی، کہتے ہیں ایک دن میرا دل پریشان ہوا تو میں اٹھ کر کے در رسول پہ آیا، جب سکون کی دولت میسر نہ آئے تو سکون یا در رسول سے ملا کرتا ہے یا ذکر رسول سے ملا کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں در رسول پہ حاضر ہوا تو وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَا فی لیلۃ اِدْحِیان، 14ویں رات کا چاند آب و تاب پہ تھا، حضور نے سرخ رنگ کا داری دار جوڑا پہنا ہوا تھا۔ کہتے یوں ہی عشق مچلنے لگا کہ جابر آج دیکھو آسمان کا چاند زیادہ سونا لگتا ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین لگتا ہے۔ اچھا یار کیفیت تو وکھری ہوتی ہے نا۔ آج جب آپ مدینہ منورہ میں جائیں
14 صدیوں کے بعد بھی. تو جب لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے ابتدا حدود الحرم کہ مدینہ منورہ کی حدود شروع ہو رہی ہے تو دھڑکنوں کی آواز بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ لحساس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے. اور پھر جو ہے وہ کیفیت وکھری ہوتی ہے جب نظر مدینے کے پہاڑوں پہ پڑتی ہے. ہو سکتا ہے میرے رسول کی نگاہ ان پہاڑوں پہ پڑی ہو. اور پھر کیفیت اور بھی زیادہ عجب ہوتی ہے جب نگاہ مسجد کے میناروں پہ پڑتی ہے. اور بار بار یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, پھر اچانک سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. بھئی کیا ہوا؟ تو یہی آواز آتی ہے, آنکھ اٹھا کے دیکھو سامنے میرے محمد کا گنبد نظر آ رہا ہے. آج 14 صدیوں کے بعد گنبد نظر آئے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی جب ان کو گنبد نہیں بلکہ گنبد خضرا کے مکین کا چہرہ نظر آتا تھا. کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے چاند کو بھی دیکھا, حضور کو بھی دیکھا, تو پھر میں نے فیصلہ کر دیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ چاند بھی لگتا ہے جیسے میرے محمد کے قدموں کی خیرات لے کے زمانے کے اندر روشنیاں بکھیر رہا ہے. اچھا کہتے ہیں حضور کا اولیاء بیان کیا تو میرے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی, انتظار کرنے لگا. اور شب ہجر کی سختیاں تو کوئی اس سے جا کے پوچھے, صبح ہو گئی جس سے تیری رات تکتے تکتے, میری یہ خلوتیں کئی بار بس کر اجڑ گئی, مجھے بارہا گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں. حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کب وہ شہنشاہ حسینہ آئے گا, ماہ جمیلہ آئے گا. کہتے پھر ایسا ہوا کہ حضرت امیر قریش کہتے ہیں میں سحری کے وقت طواف کعبہ میں مشغول تھا تو طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا ستارے زمین کے قریب آنے لگے اور کعبۃ اللہ بھی آمنہ کے گھر کی طرف جھکنے لگا. کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے 360 بت منہ کے بال زمین پہ گرنے لگے. کہتے ہیں میں نے کہا کہیں قیامت کا منظر تو نہیں ہے؟ اور حضرت اقبال نے حد کر دی, کہا کس کی حیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے, منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. حضرت امیر قریش کہتے ہیں میں نے کہا کہیں قیامت کا منظر تو نہیں؟ اچانک ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی, میری چادر کو کھینچ کے کہا امیر قریش مبارک ہو, کعبے کے رب نے تیرے مرحوم بیٹے کے گھر میں ایک بیٹا پیدا فرمایا ہے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ستارے زمین کے قریب نہیں بلکہ آمنہ کی چھت کو چومنے کے لیے آ رہے ہیں. میں سمجھ گیا کعبۃ اللہ یوں ہی نہیں جھک رہا بلکہ کہہ رہا تھا لوگوں تم میرا طواف کرو, میں سلام عرض کر کے آیا جو میری بھی آبرو بچانے کے لیے کائنات میں آیا ہے. میرے امام کی آواز نہیں آتی حاجیو اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت امیر قریش کہتے ہیں میں آمنہ کے دروازے پہ آیا تو ہر سمت نور ہی نور, اجالا ہی اجالا, چانن ہی چانن, روشنی ہی روشنی تھی. کتنی روشنی؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اتنا نور برس رہا تھا کہ میں نے اپنی کٹیاں میں بیٹھ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا تھا. یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا, اگر سیدہ آمنہ کی نگاہ مکے سے ملک شام تک جا سکتی ہے تو کیا میرے محمد کی نگاہ مدینے سے یہاں تک نہیں آ سکتی؟ لوگوں نے اندھیرے میں بیٹھ کے دین پڑھا ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا. پگلے ہم تو گلی گلی دہائی دیتے ہیں کہ امتی فریاد جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یار دیکھیے میرے رسول نے قدم رکھا, رب نے مکے سے لے کے ملک شام تک, ملک شام سے لے کے بصرے کے بازاروں تک کائنات کو روشن کر دیا. اور بھئی یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کائنات میں جتنا بھی چراغا ہے, جتنی بھی روشنیاں ہیں, جتنا بھی اجالا, جتنا بھی چانن ہے, یہ سارے کا سارا میرے محمد کے قدموں کا صدقہ ہے. اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. حضور نے اعلان نبوت کیا. حضرت خدیجہ, حضرت مولا کائنات جناب صدیق اکبر, زید بن حارثہ, انہوں نے کلمہ پڑھا. زید بن عمر بن نوفیل نے کہانی جس کو سنائی تھی, نام عامر بن ربیعہ ہے, کہتے ہیں میں بھی حضور کے پاس آیا, حضور کو دیکھا, میں نے کلمہ پڑھا. میں نے عرض کیا حضور زید بن عمر بن نوفیل آپ کے انتظار میں زندگی غار ہرا کی بلندیوں پہ
گزار کے چلا گیا، سلام عرض کرتا تھا۔ حضور نے چہرہ مبارک آسماں کی طرف کیا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں زید بن عمر بن نفیل جنت میں اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے خرامہ خرامہ چل رہا ہے۔ صاحب لوگوں نے انتظار کیا ہزاروں سال، زندگیاں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گزار دیں، اور کوئی کوہ طور پہ عرض کرتا ہے مالک مجھے محمد عربی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے، کوئی صحن حرم میں کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ میرے بھائی ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا، ہمیں منت بھی نہیں ماننی پڑی، ہمیں دعائیں بھی نہیں گڑ گڑا کے مانگنی پڑی۔ ہمارے تو بخت نے یاوری کی نا کہ ہماری آنکھ بھی ٹھیک سے نہیں کھلی تھی کہ ہمارے کان میں نغمہ سنا دیا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، آنے والے تو محمد عربی کا غلام بن کے کائنات میں آیا ہے۔ اور میرے شیخ جھوم کے پڑھا کرتے ہیں کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر تو کیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، اور کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ صاحب ہم اپنے بختوں پہ ناز کریں، حضور کا میلاد ایک رات نہیں ساری زندگی مناتے رہیں تو حق شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن سن لیجئے اگر ہم ساری رات بازار سجاتے رہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، سجانے چاہیے۔ ابو لہب اگر انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کرے صرف بھتیجے کی خوشی میں تو عرش کا رحمان محروم نہیں رکھتا، اپنے رسول کے امتیوں کو میرا مالک حضور کے میلاد پہ کیسے محروم رکھے گا؟ نہیں صاحب۔ لیکن سن لیجئے کہ اگر ساری رات ہم نے بازار سجایا، تہجد کے وقت نیند کا غلبہ ہوا اور ہم آغوش نیند میں چلے گئے، فجر کی نماز کی توفیق نہ ہوئی، تو مجھے بتاؤ کیسے میلاد کی برکتیں سمیٹ پائیں گے؟ جس رسول کا میلاد مناتے ہو اسی رسول نے فرمایا کہ رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے سینے پہ جو ہے وہ نقش نالین لگا لیا لیکن ہمارے سینے میں حسد بھی پایا گیا، بغض بھی، کینے جیسی لانتیں بھی پائی گئیں، تکبر کا بیج بھی ہمارے سینے میں ہوا، تو مجھے بتاؤ نقش نالین کی برکتیں ہم کیسے سمیٹ پائیں گے؟ اگر ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو میرے بھائی سوال تو کیا جائے گا نا کہ مرنا آسان بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے جیسے زندہ بکری کے جسم سے کھال کو ادھیڑ لیا جائے۔ سام بن نوح جوانی میں انتقال کر گئے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم باذن اللہ کہا، یہ قبر سے کھڑے ہوئے تو ان کے سر و داڑھی کے بال سفید تھے۔ لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی میں جوانی میں انتقال کر گیا، لیکن جب تم نے مجھے قبر میں رکھا نا تو قبر کی وحشت کی وجہ سے میرے سر و داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ یہ قبر کی وحشت کو برداشت کرنا آسان بات ہے؟ ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے مشکل چیز کو گلے لگاتے ہیں، لیکن میرے بھائی سوال تو ہوگا کہ تجھے موت قبول ہے، کیا غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں میرے رسول کی سنت تجھے قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں والدین کی فرما برداری قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں اتباع شریعت رسول قبول کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائی اگر ہم میلاد منائیں اور میلاد کے ساتھ ہم حضور کی اتباع بھی کریں، اسوہ حسنہ پہ عمل بھی کریں اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کریں، پھر وہ قیامت کا منظر جس کا نقشہ میرا مالک کھینچ کے فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اور پھر جس دن نبیوں کی زبان پہ ہوگا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، میرے رسول میلاد منانے والوں کو دور سے پہچان کے کہیں گے انا لہا انا لہا، ادھر آؤ، اللہ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے صاحب ہم میلاد بھی کریں گے اور ساتھ میں حضور کی جو ہے وہ شریعت کو دیکھ کر کے اپنی زندگیوں کا قبلہ بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے اور ہمیں آج کے جو ہے وہ میلاد کی برکتیں نصیب فرما کے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام اے خدا کے لاڈلے نبی یہ سلام عاجزانہ ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا مالک ہماری محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو احباب نماز عشاء سے لے کر اب تک تیرے رسول کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے رہے، اللہ تمام کو ایک ایک قدم کے بدلے میں میرے مالک کروڑوں رحمتیں برکتیں نصیب فرما۔ ایک ایک قدم کے بدلے میں میرے مالک جنت کا راستہ سہل اور آسان فرما۔ بیماروں کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے رہائی عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمانا۔ جن کو اولادیں عطا فرمائی ان کی اولادوں کو دین کی راہوں کا خادم بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ نوجوان جو محافل کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، درس قرآن کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید جذبہ عشق رسول کی فراوانی عطا فرما۔ اے میرے مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو علماء تشریف لائے، بزرگ تشریف لائے، اللہ ان کا سایہ امت پہ تا دیر قائم فرما۔ اے میرے مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دنیا آخرت کی بہاریں ہمارا مقدور و مقسوم فرما دے۔ اے میرے مالک ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو احباب دنیا سے چلے گئے، مالک ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں حضور کے والدین کے صدقے سے میرے مالک ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں حضور کے والدین کے صدقے سے ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تیری بارگاہ میں رحمت کے ملتجی بن کے بیٹھے ہیں، اللہ کوئی محروم نہ لوٹے، تمام کی دلی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اپنے رسول کی امت پہ مالک رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔